بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وأيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لنسائكم وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کی تعمیر، ترقی اور دنیا کی بقا، اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ پوری دنیا کی تعمیر و ترقی اور بقا کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک دولت اور ایک عورت۔ ان دو چیزوں کو، دولت اور عورت، ان دو چیزوں کو اگر صحیح مقام پر رکھا جائے گا تو دنیا باقی رہے گی، دنیا ترقی کرتی رہے گی، دنیا چین سکون کے ساتھ آباد رہے گی۔ اور اگر ان دو چیزوں کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا دیا گیا اور ان دو چیزوں کے سلسلے میں افراط اور تفریط ہوئی تو دنیا کی تعمیر اور ترقی تو کہاں، اس کا بقا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دولت کے سلسلے میں دولت کی تقسیم کا عادلانہ نظام قائم ہو، دولت کے حاصل کرنے کے ذرائع اور دولت کے خرچ کرنے کے طریقے صحیح ہوں، جیسا اسلامی نظام بتا رہا ہے، تو پوری دنیا میں اقتصادی نظام اور معاشی نظام مضبوط ہو جائے اور پوری دنیا کے لوگ خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن دولت کی تقسیم میں عادلانہ نظام نہیں ہے، اسلامی معاشی نظام نہیں ہے، بلکہ اس کے مد مقابل دو نظام دنیا میں رائج ہوئے، ایک اشتراکی نظام اور ایک سرمایہ دارانہ نظام۔ اشتراکی نظام کمیونسٹ نظام جو فطرت کے خلاف تھا، اسی لیے وہ بہت ہی جلدی ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا اور اس کا نام و نشان نہ رہا۔ اور دوسرا اس کے بالمقابل جو سوویت یونین نے چلایا تھا، اس کے مقابل دوسرا نظام سرمایہ دارانہ نظام۔ اس میں بھی اسلامی اصولوں کے مطابق دولت کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ امیر امیر ترین ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب ترین ہوتا جاتا ہے۔ غریبوں کا خون چوس کر امیر لوگ امیر ترین ہوتے جاتے ہیں، اور آج کل یہی نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے، چھایا ہوا ہے۔
اسی وجہ سے پوری دنیا میں معاشی نظام ڈگمگا رہا، پوری دنیا میں معاشی نظام ڈگمگا رہا، زلزلہ برپا ہے اس میں. لیکن یہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس میں آگے نہیں جانا. دوسری چیز جس پر دنیا کی بقا اور تعمیر و ترقی کا دار و مدار ہے وہ ہے عورت. عورت کو اصلی مقام پر رکھا جائے گا اور اس کے حقوق اور فرائض کی پوری پوری رعایت ہوگی تو پوری دنیا کا معاشرتی نظام اور پوری دنیا کا فیملی نظام مضبوط ہوگا، پرسکون ہوگا، ہر گھر چین اور سکون کا گہوارہ ہوگا. اور اگر عورت کو اس کے اصلی مقام پر نہیں رکھا گیا اور اس کے حقوق اور فرائض کو پامال کیا گیا اور اس کی پورے طور پر رعایت نہیں کی گئی جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی تو پوری دنیا کا معاشرتی نظام تباہ اور برباد ہو جائے گا، پوری دنیا کا فیملی نظام تباہ اور برباد ہو جائے گا. آدمی اپنے گھر میں چین سکون سے نہیں رہ سکے گا، بے سکونی بے اطمینانی عام ہو جائے گی، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر گھر فتنوں کا مرکز بن جائے گا. اب ہمیں اسی چیز پر غور کرنا ہے. دنیا پر ایک دور گزرا ہے اسلام کی دنیا میں آنے سے پہلے بعض قوموں نے عورت کے حقوق کے سلسلے میں تفریط اور کوتاہی کی اور عورت کو اس کے اصلی مقام سے نیچے گرایا، اتنا نیچے گرایا کہ اس کو جانور کے درجے تک پہنچا دیا. جیسے جانور کے کوئی حقوق نہیں، اس کے بھی کوئی حقوق نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر گھر کی استعمالی چیزوں کے درجے تک عورت کو پہنچا دیا. عورت کا اپنی ذات پر بھی کوئی اختیار نہیں، عورت کا اپنے مال پر بھی کوئی اختیار نہیں، عورت کو اپنے نکاح کے سلسلے میں بھی کوئی اختیار نہیں، عورت کو وراثت کی مستحق نہیں ہو سکتی. گویا انسانیت، بعض لوگوں نے تو اس کو انسان ہی کہنا گناہ سمجھ لیا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، اتنا گرا. تو ان قوموں کا معاشرتی نظام تباہ اور برباد ہوا. یہ نظام اسلام کی دنیا میں آنے سے پہلے تھا. اسلام دنیا میں آیا تو اس نے بالکل صحیح اور معتدل نظام دنیا کے سامنے رکھا اور مرد اور عورت دونوں کے حقوق پورے طور پر بیان کیے اور ہر ایک کو اپنے اصلی مقام پر رکھا اور ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا ذمہ دار بنایا. تو اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد معاشرتی نظام اتنا عمدہ بنا کہ ہر گھر، بلکہ ہر بستی، ہر شہر، ہر علاقہ جہاں اسلامی نظام، اسلامی معاشرتی نظام قائم ہوا تو چین سکون کی زندگی گزارنے والے لوگ بنے. لیکن جب اسلامی معاشرتی نظام میں انحطاط شروع ہوا اور انحطاط آتے آتے عورتوں کے مسئلے میں افراط شروع ہوا، پہلے قوموں نے تفریط کی، کوتاہی کی، اب افراط شروع ہوا، عورت کو اس کے اصلی مقام سے آگے بڑھایا جانے لگا اور آزادی نسواں کے نعرے لگنے لگے. حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق کے نعرے لگنے لگے. عورتوں کو حقوق دو، حقوق دو، حقوق دو، عورتوں کو آزادی دو، ان کو گھروں میں بند رکھنا ہے ان پر ظلم ہے، ان کو پردے میں رکھنا ہے ان پر ظلم ہے. مردوں کی طرح سے ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے ہر اعتبار سے. مرد بازار میں تجارت میں ہے تو عورتیں بھی تجارت میں ہونی چاہیے. مرد سرکاری عہدوں پر اور سرکاری آفسوں میں ہے تو عورتیں بھی سرکاری عہدوں اور آفسوں پر ہونی چاہیے. مرد پارلیمنٹ میں ہے تو عورتیں بھی ہونی چاہیے. مرد ہوائی جہاز میں خدمت انجام دے رہے ہیں، عورتیں بھی ہونی چاہیے. مرد ڈرائیونگ کرتے ہیں، عورتیں بھی ڈرائیونگ کرنی چاہیے. یہ افراد شروع ہوا، یہ افراد شروع ہوا. تو معاشرتی نظام تباہی کے دہانے پر یورپ
اس راستے پر چلا آج اپنے معاشرتی نظام سے تنگ ہے. اب پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں، ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن اس بد امنی کا سوتا اور چشمہ کہاں سے پھوٹ رہا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں، بلکہ اس چشمے کو اور کشادہ کیا جا رہا ہے. تو پوری دنیا میں معاشرتی نظام تباہ اور برباد ہوگا، اور پوری دنیا اس وقت میں تباہی کے دہانے پر ہے. کیوں؟ اسلامی معاشرتی نظام کو چھوڑا. جس خدا نے مرد کو پیدا کیا اور جس خدا نے عورت کو پیدا کیا وہ خوب جانتے ہیں کہ مرد میں اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیتیں ودیعت رکھی ہے اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیتیں ودیعت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پابند بنایا ذمہ داریوں کا کہ تم یہ ذمہ داریاں نبھاؤ، تم یہ ذمہ داریاں نبھاؤ، اور ہر ایک کی ذمہ اسی کے مناسب حقوق دیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد عورتوں کے امور کے انتظام سنبھالنے والے ہیں، عورتوں کے تمام امور اور ان کے تمام خرچوں کی ذمہ داری سنبھالنے والے مرد ہیں. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے قوت بازو کے اعتبار سے، قوت فکریہ کے اعتبار سے. مرد کو جو قوت بازو اللہ تعالیٰ نے دی عورتوں کو نہیں دی، مرد کو جو اللہ تعالیٰ نے قوت فکریہ دی عورتوں کو نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کو اپنا خرچہ بھی نبھانا ہے، اپنی بیوی کا خرچہ بھی نبھانا ہے اور اپنے بچوں کا خرچہ بھی نبھانا ہے. تو اس کو قوت بازو بھی چاہیے، قوت فکریہ بھی اس کی مضبوط چاہیے. عورتوں کو گھریلو امور کا انتظام سنبھالنا ہے، خانہ داری کے امور کو سنبھالنا ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں یہ صفت ودیعت رکھی اور یہ خصوصیت ودیعت رکھی. عورتوں بچوں کی تربیت کے لیے، امور خانہ داری کا انتظام سنبھالنے کے لیے جن خصوصیتوں کی ضرورت تھی وہ خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں ودیعت رکھی. اب آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے حقوق کی ادائیگی سے. عورت کے ذمے بچے جننا بھی، عورت کے ذمے بچوں کی تربیت بھی، اور عورت کے ذمے کمانا بھی. تم بھی مردوں کے ساتھ ساتھ کمانے میں لگو، اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو امور کی ذمہ داری تو ہے ہی تمہارے ذمے. یہ حقوق دیے جا رہے ہیں یا پامال ہو رہے ہیں حقوق ان کے؟ یہ انصاف کا تقاضا ہے. لیکن اندر کی ہوس جو ہے وہ اس چیز پر آمادہ کر رہی ہے، اور یہ نادان عورتیں سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا. آزادی کے شوق میں وہ بھی چل پڑتی ہے، لیکن بڑی عمر ہوتی ہے تب ہوش آتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو. اس کی وجہ سے بے حیائی پوری دنیا میں کتنی پھیل گئی. عورتوں کو کمانے میں مردوں کے ساتھ ساتھ کر دیا، کتنی بے حیائیاں پھیل گئی، کتنی برائیاں عام ہو گئی. معاشرتی نظام تباہ اور برباد ہو گیا. بچوں کو پالنے کے لیے گھر میں مامائیں رکھنی پڑی. مرد اور عورت دونوں تو کمانے کے لیے گئے. بچوں کی تربیت کون کرے گی؟ مامائیں رکھی گھر میں، نوکرانیاں رکھی. جن بچوں کی تربیت ماں باپ نہیں کر پا رہے ہیں اور نوکرانیوں کے ذریعے سے جن کی تربیت ہو رہی ہے، یہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کی کیا خدمت کریں گے؟ وہ بڈھا آشرم میں ماں باپ کو لے جائیں گے. اور یورپ کا نظام جا کر دیکھ لو.
بڑھاپے میں سب ماں باپ وردھاشرم میں. اولاد اس کو تو کمانے سے فرصت ہی نہیں. اور اولاد کو بچپن میں حقوق دیے کہاں گئے؟ ماں باپ نے اولاد کو بچپن میں حقوق کہاں دیے کہ بچے بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کریں؟ انہوں نے اسلامی معاشرتی نظام کو تو سمجھا ہی نہیں. نہ ماں باپ نے سمجھا، نہ اولاد نے سمجھا کہ ماں باپ کے حقوق اولاد پر کیا ہے، اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے. یہ اسلامی معاشرتی نظام تو ہم نے سمجھا ہی نہیں. تو دنیا کہاں پر؟ ابھی مسلمان ایک برادری ایسی ہے کہ ہمارا پورا ملک مذہبی ملک ہے. اس ملک میں کہیں بڈھا آشرم نہیں تھا، لیکن دوسری قوموں میں شروع ہو گئے بڈھا آشرم. ہمارے معاشرتی نظام ابھی تھوڑا بہت رہا صاحب باقی ہمارے پاس. مسلمانوں کا ابھی تک کوئی بڈھا آشرم نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے معاشرتی نظام کو سنبھالے رکھا تو ہمیں بربادی کے دن نہیں دیکھنے پڑیں گے. اور اگر ہم نے اپنا معاشرتی نظام تباہ برباد کر دیا تو پوری دنیا کی طرح سے ہمیں بھی تباہی کے دن دیکھنے ہوں گے. اور اس وقت خون کے آنسوؤں سے روئیں گے، لیکن پانی سر سے اوپر ہو چکا ہوگا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کی ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں، عورتوں کا انتظام سنبھالنے والے ہیں. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے. مرد عورتوں کا انتظام سنبھالیں گے، یعنی عورتیں مردوں کی محکوم بن کر رہیں گی. مردوں کی قوامون کا ترجمہ انتظام سنبھالنا، نگرانی کرنا. مرد عورتوں کی نگرانی کرنے والے ہیں، انتظام سنبھالنے والے ہیں. لہذا عورتوں کو مردوں کی نگرانی میں رہنے میں اپنی سعادت سمجھنی چاہیے اور اپنی کامیابی سمجھنی چاہیے. اگر عورتیں مردوں کی نگرانی سے آزاد ہونا چاہیں گی تو معاشرتی نظام بگڑ جائے گا. قوامون کا ترجمہ بعض لوگوں نے حاکم کیا ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے، لیکن اس سے اچھا ترجمہ مرد عورتوں کا انتظام سنبھالنے والے ہیں، مرد عورتوں کی نگرانی کرنے والے ہیں. یعنی عورتیں جو ہے گھریلو امور کو انجام دیں گی، وہ بھی مردوں کی نگرانی میں، آزاد نہیں. اور ان کے لیے آزادی مناسب ہی نہیں ہے. اگر ان کو آزادی دی گئی تو پھر سارا بگاڑ دنیا میں آئے گا. باہر کا سارا نظام، سارا کاروبار، سارا انتظام مرد سنبھالیں گے. ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے. گھریلو پورا انتظام مرد نہیں سنبھال سکتا. ایک بچہ ایک رات رویا تو دوسرے دن باپ جو ہے وہ بچے کو کہیں رکھ کر آئے گا. یہ عورت ہی میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت ودیت رکھی ہے کہ بچہ 10 رات روئے اور 10 رات ماں کو نہ سونے دے، لیکن ماں جو ہے اس بچے کو سنبھالے رکھے. تو جیسے مرد سمجھتا ہے کہ گھریلو امور کا انجام دینا میرے بس کا نہیں، ارے عورت بیچاری پھر اتنی مظلوم کہ اس کو گھریلو امور بھی انجام دینا اور باہر کی امور اور کمائی کے امور بھی انجام دینا. یہ اس پر ظلم اور زیادتی نہیں تو کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مردوں کو فضیلت دی ہے قوت بازو کے اعتبار سے، قوت فکریہ کے اعتبار سے. فالصالحات قانتات. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اور اس وجہ سے کہ مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے. مردوں کو نگرانی کی سونپی گئی اس لیے کہ مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے. نفقہ، عورت کا خرچہ مرد کے ذمے ہے. کھانے پینے کا خرچہ، لباس کا، رہائش کا، سارا خرچہ مرد کے ذمے ہے. جب سارا خرچہ عورتوں کا مرد کے ذمے ہے تو مرد ہی نگرانی کریں گے اس عورت کی. اور عورت کو مرد کی نگرانی میں رہنا ہوگا، تبھی چین سکون والی زندگی گزرے گی. اور مرد کی نگرانی سے عورت نکلنا شروع کرے گی تو گھروں میں فتنے آئیں گے. آگے فرمایا گیا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں جو ہے اپنے شوہر کی فرمانبردار بن کر رہتی ہے. تو شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نگراں مقرر کیا ہے. شوہر کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا خرچہ مقرر کیا ہے. وہ ہمیں خرچہ دیتا ہے اور ہمارا نگراں وہ مقرر ہوا ہے.
لہذا ہمیں اس کی نگرانی میں رہ کر زندگی گزارنی ہے، اس کی نگرانی سے ہمیں باہر نہیں نکلنا۔ نیک عورتیں فالصالحات قانتات، فرما بردار ہوتی ہے شوہر کی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر حاضری میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حفاظت کی وجہ سے شوہر کے تمام حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ شوہر کی غیر حاضری میں اللہ تعالیٰ نے اس میں حفاظت رکھی ہے، ودیت، اس حفاظت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حفاظت کی وجہ سے شوہر کے تمام حقوق کی رعایت کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ شوہر کی غیر حاضری میں اپنے نفس کے بارے میں اور اپنی جان کے بارے میں اور اپنی عفت اور آبرو کے بارے میں خیانت نہیں کرتی نیک عورتیں۔ یہ شوہر کا حق ہے کہ عورت اپنی عفت کے بارے میں ذرا برابر شوہر سے خیانت نہ کرے، تو نیک عورتیں اس کا خیال رکھتی ہیں۔ عورت کے ذمے یہ ہے کہ شوہر کے مال میں شوہر کی غیر حاضری میں خیانت نہ کرے، بیجا خرچ نہ کرے، شوہر کی اجازت سے زیادہ نہ اڑاوے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو نیک عورتیں فرما برداری کرتی ہے اور شوہر کے ان حقوق کا خیال کرتی ہے، شوہر کی غیر حاضری میں اس کا مال اڑاتی نہیں اور اپنی عفت اور آبرو کو بیچتی نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت دی۔ لیکن صالحات کا لفظ ہے، نیک عورتیں ایسا کریں، اس لیے عورتوں کو نیک بنانا ضروری ہے۔ ہم ان کو نیک بنائیں گے تو اپنی عزت اور آبرو کی ہمارے لیے حفاظت کریں گی، اور ہم ان کو نیک بنائیں گے تو ہمارے مال کی اور ہمارے گھریلو اشیاء کی پوری کی حفاظت کریں گے، نیک ہوں گی تو۔ اور اگر نیک نہیں ہوئی تو پھر جو ہوتا ہے وہ ہوگا۔ اب اس آیت کی وجہ سے کہیں مردوں کا دماغ اونچا نہ ہو جائے کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نگراں مقرر کیا ہے، اس لیے مرد جو ہے عورتوں پر آرڈر چلانے لگے، حاکمانہ انداز اختیار کرنے لگے اور ذرا سی بات پر ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیں۔ نہیں، تم کو اللہ تعالیٰ نے انتظام سونپا ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ نے نگراں مقرر کیا ہے۔ نگراں اور منتظم کا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں کچھ آگے پیچھے ہو تو روک ٹوک کرے، محبت کے انداز میں، نرمی کے انداز میں، شفقت کے انداز میں روک ٹوک کرے، حاکمانہ انداز اختیار نہ کرے، ورنہ فوراً ٹوٹ جائے گا معاملہ، فوراً گھر میں فتنہ شروع ہو جائے گا۔ اگر حاکمانہ انداز اختیار کیا، ڈانٹ ڈپٹ شروع کی، نگراں تو ہیں، حاکم نہیں ہے، منتظم ہیں ہم۔ اور انتظام کا تقاضا یہ ہے کہ گھریلو معاملات میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو رہی ہے تو ہم ان کو سمجھائیں کہ یوں کرو، یہ نہ کرو، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ کرنے میں یہ نقصان ہے، فائدہ اور نقصان سمجھا کر ان پر روک ٹوک کریں، حاکمانہ انداز اور آرڈر میں اختیار کریں، ورنہ گاڑی چلے گی نہیں آگے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایک طرف الرجال قوامون کہا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ رہن سہن رکھو بھلے طریقے پر، عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو بھلے طریقے پر، اچھے طریقے پر، معروف طریقے پر۔ معروف طریقہ کون سا؟ ہر زمانے کے اعتبار سے عرف عام میں جو طریقہ عورتوں کے ساتھ نباہ کا اچھا سمجھا جاتا ہو، یہ معروف ہے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا رہن سہن رکھیں گے تو گھر جو ہے ہمارے لیے سکون اور چین کا گہوارہ بنے گا۔ آدمی کاروباری ہزار جھنجھٹوں سے گھر آئے گا، اس کو راحت اور چین اور سکون ملے گا اگر ہمارا عورتوں کے ساتھ رہن سہن اچھا ہے۔ اور اگر ہمارا عورتوں کے ساتھ رہن سہن اچھا نہیں، بات بات میں لڑائی جھگڑا، بات بات میں ڈانٹ ڈپٹ، تو اس صورت میں پھر آدمی پورے دن کاروباری جھنجھٹوں میں پریشان ہوگا اور رات کو گھر میں آئے گا تو گھر میں بھی اس کو چین اور سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ عورت کا دل مرد سے ٹوٹا ہوا ہے، مرد کا دل عورت سے ٹوٹا ہوا ہے، ہر ایک دوسرے کی کمزوریاں نکالنے کی اور خامیاں نکالنے کی فکر میں ہوگا، اور رات گھر بھی چین سکون سے نہیں گزرے گی، پوری زندگی جو ہے پریشان پریشان ہوگی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ معاشرت اچھی ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں میں نے جو حدیث پاک تلاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں
استوصوا بالنساء خیرا، تم لوگ عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو۔ کون فرما رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے ہم کو۔ ایک باپ اپنی اولاد کو مرتے مرتے وصیت کرتا ہے کہ بیٹو میں نے اپنی زندگی کا پوری زندگی کا تجربہ اور خلاصہ اور نچوڑ میں تم کو چند باتوں میں بتاتا ہوں، میری ان وصیتوں کو اپنے گریبان سے باندھ لینا، اپنے دامن سے باندھ لینا اور ہمیشہ ان کا خیال رکھنا تو تم پریشان نہیں ہو۔ تو بیٹے جو ہے باپ کی موت کے سے پہلے کی وصیتوں کو کتنے مضبوط تھام لیتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے دماغ میں یہ وصیت جو ہے جمی ہوئی رہتی ہے کہ ہمارے باپ نے مرنے سے پہلے ہم کو یہ وصیت کی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے سامنے بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے یہ وصیت کی تھی اور ہم اس وصیت کو برابر نبھا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو رہا، اس لیے کہ پوری زندگی کا تجربہ اور نچوڑ باپ جو ہے اولاد کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے رحمت للعالمین ہے، امت کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کو مضبوط پکڑ لینا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں اور کہ عورتوں کے ساتھ بھلا برتاؤ کرنا۔ پھر آگے اس کی وجہ بھی بتائی کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی اوپر والی پسلی، اوپر والی پسلی سب سے ٹیڑھی۔ ہر آدمی اپنی پسلیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر آدمی اپنی پسلیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن کوئی اس پسلی کو سیدھا کرنے کی فکر کرتا ہے؟ اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوئی فکر کرتا ہے؟ تو یہ ٹیڑھی پسلی کیوں ہے، چلو اس کو سیدھا کر کے پھر فائدہ اٹھائے۔ نہیں، پسلی ٹیڑھی ہی رہی اور اس کے ٹیڑھاپن کے ساتھ ہر آدمی اپنی پسلی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کی فطرت میں اور اس کی طبیعت میں کچھ نہ کچھ تو ٹیڑھاپن ہوگا، کچھ نہ کچھ ٹیڑھاپن ہوگا۔ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس عورت کو سیدھا کرنے جاؤ گے، پسلی کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو، ٹوٹ جائے گی۔ کوئی آدمی اپنی پسلی کو سیدھا نہیں کر سکتا، سیدھا کرنے جائے گا ٹوٹ جائے گی۔ عورت کو بھی سیدھا کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ٹوٹ جائے گی۔ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے۔ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر اس کو سیدھا کرنا چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ جیسے پسلی ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے، ہم اس کو سیدھا کرنے کی فکر نہیں کرتے تو ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے، تو عورت بھی ٹیڑھی رہے گی، چھوڑ دو گے تو۔ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، دوسری حدیث میں یہ لفظ ہے کہ اگر تم اس عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھاپن کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ، ٹیڑھاپن کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ۔ پھر اخیر میں دوبارہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پوری ہوئی، وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، دوبارہ تاکید کے لیے آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری اس وصیت کو قبول کرو۔ شروع میں بھی فرمایا حدیث کے اور آخر میں بھی فرمایا تاکید کے لیے کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب کوئی نہ سمجھ لے کہ بھئی عورت کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے ہم کو وصیت کی ہے لہٰذا عورت کو ٹیڑھا ہی رہنے دو، وہ جیسے چلے جیسا کرے جیسا، اس کو کچھ بھی مت، یہ مطلب نہیں۔ جہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے تو اس کے بعد فوراً دوسرا باب قائم فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اوپر یہ حدیث ہے اور نیچے پھر یہ دوسرا باب قائم ہوا۔ معلوم ہوا کہ اوپر والی حدیث کا مطلب ہم الٹا نہ سمجھ لیں کہ بھئی عورت کچھ بھی کرے ہم اس کو کچھ نہ کہیں، نہیں۔ دین کے مسئلے، دنیاوی مسئلے میں اور دنیاوی چیزوں کے سلسلے میں اگر عورت کی کوئی عادت ہے، کوئی طبیعت ہے، کوئی اس کی فطرت ہے تو اس کو اس کے مطابق چلنے دے اور اس کو ہم زیادہ نہ چھیڑے، محبت سے اس کا نقصان سمجھاوے اور اس کے خلاف کرنے میں فائدہ کیا ہے وہ سمجھاوے۔ لیکن دین کے مسئلے میں اگر وہ کوئی عورت دین کے مسئلے میں بے راہ روی اختیار کر رہی ہے، غلط رخ پر جا رہی ہے، جہنم کے راستے پر جا رہی ہے، تو وہاں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس عورت کو ہر طرح سے جنت والے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔
وہاں سکوت نہیں، وہاں سکوت نہیں ہے، وہاں اس کو سمجھا کر بجھا کر ہر طرح سے پوری کوشش کر کے اس کو جنت کے راستے پر لانے کی محنت کرنا ہے ہمیں۔ تیسری حدیث جو میں نے پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس چھوٹی سی حدیث میں ہم کو کیا ہدایت دی؟ ہماری بیوی جو ہے جہاں بیٹھے ہمارے گن گا رہی ہو کہ ہمارے شوہر اور ہماری میاں تو اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں، ہمارا برتاؤ ہماری بیویوں کے ساتھ ایسا ہو، تو خیرکم خیرکم لأہلہ صادقہ ہے۔ عورت جو ہے جلدی سے مرد کی معتقد نہیں ہوتی اور مرد کی جلدی سے تعریف نہیں کرتی، وہ تو مرد کی طرف سے بہت ہی اچھا برتاؤ دیکھتی ہے، تب جا کر عورت جو ہے مرد کی تعریف کرتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے خیرکم انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کی۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کے ساتھ کس طرح سے رہا جائے، عورتوں کے ساتھ رہن سہن ہمارا کیسا ہو، پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے برت کے بتایا ہمیں۔ ایسا نہیں کہ صرف زبانی کہہ دیا ہو اور عملی طور پر کچھ نہ ہو، نہیں۔ ہم سب کی، ہم میں سے اکثر کی ایک ایک بیوی ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، ایک ساتھ کل 11 بیویاں ہوئی، لیکن ایک وقت میں ایک ساتھ 9 بیویاں تھیں۔ ہم میں سے اگر کسی نے 2 بیویوں کا تجربہ کیا ہو، 2 شادیاں کر کے 2 بیویوں کا تجربہ کیا ہو، تو اس کے کندھے پر ذرا ہاتھ رکھ کر اس کی خیریت پوچھ لے تو سارا حال معلوم ہو جائے گا کہ کیسی گزرتی ہے۔ 2 بیویوں میں ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، اور اللہ کے نبی نے سب کو خوش رکھا اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے بتایا۔ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں کے ساتھ کیسی معاشرت برتی ہوگی کہ سبھی عورتیں خوش ہیں۔ ہر ایک کی مزاج کی رعایت کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ، ہر ایک کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اس کے ساتھ برتاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں سب سے چھوٹی، 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر جو ہے 18 سال، جبکہ ہمارے یہاں شادی کا وقت ہوتا ہے 18 سال کی عمر میں، اور آپ کی وفات ہو رہی ہے اس وقت ان کی عمر 18 سال کی۔ اب اللہ کے نبی کے گھر میں آ رہی ہے 9 سال کی عمر میں، اور ظاہر ہے کہ بچوں کو اور بچیوں کو کھیل کا شوق ہوتا ہے، کھیل کا شوق ہوتا ہے، کھیل دیکھنے کا اور کھیلنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ بھی بچی تھی، تو بچپنے کا مزاج تو تھا ہی ان کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ نبی تھے، رسول تھے، اور صرف نبی اور رسول نہیں، نبیوں کے اور رسولوں کے سردار تھے۔ آپ کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو فرماتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو میری سہیلیاں ادھر ادھر چھپ جاتی گھر میں، تو اللہ کے نبی ہر ایک کو بلا بلا کر میرے پاس بھیجتے، جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو، جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ کبھی اللہ کے نبی نے کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو جھڑکا نہیں کہ نبیوں کے سردار کے گھر میں کیا کھیل تماشا ہو رہا، نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، بلکہ سہیلیاں بھاگ گئی ان کو بلا بلا کے بھیج رہی ہے، آپ بھیج رہے ہیں کیوں؟ یہ ہے مزاج کی رعایت، بیوی کے مزاج کی رعایت، کہ بیوی چھوٹی عمر کی ہے اور اس کے مزاج میں یہ چیز ہے تو اس کے مزاج کی ہمیں رعایت کرنی ہوگی۔ کھیل دیکھنے کا شوق، حبشی لوگ نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، حبشی لوگ نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، حضرت عائشہ کو دیکھنے کا شوق ہوا تو اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ مجھے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے اور چادر سے پردہ کیا، اور حضرت عائشہ آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی اور کندھے اور کان کے بیچ میں سے حضرت عائشہ دیکھ رہی، پردہ کر کے آپ دکھا رہے۔ اب میں اور آپ ہوتے تو 5 منٹ کھڑے رہتے اور پھر کہتے چلو بس بہت ہو گیا، اب تمہارے لیے کب تک کھڑا رہوں؟ نہیں، اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب تک میں دیکھتے دیکھتے اکتا کر نہ ہٹتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہٹتے تھے۔
نبیوں کے سردار ہیں اور اپنی بیوی کے مزاج کی کیسی رعایت کر رہے ہیں, کیسے اخلاق برت رہے ہیں. یہ ہے معاشرتی سنت جس کو آج ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے. نماز کی سنتیں ہم یاد کرتے ہیں, وضو کی سنتیں یاد کرتے ہیں, لیکن معاشرتی سنتیں کیا ہے یہ ہم سے اوجھل ہو گئی, جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سب تتر بتر ہو رہا ہے. پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ازواج کے ساتھ خاندگی زندگی کیسی تھی, اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈالنا چاہیے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پڑوس میں ابھی گزرے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کی وفات ہوئے. حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی جو اس وقت عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہیں, ان کے شیخ تھے وہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب. وہ فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ 51 سال رہا, یعنی جس وقت یہ بات فرمائے اس وقت فرما رہے ہیں کہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ 51واں سال گزر رہا ہے, میں نے اپنی بیوی سے کبھی تیور بدل کر بات نہیں کی. ڈانٹنا لپٹنا تو بہت دور کی بات رہی, تیور بدل کر بھی میں نے اپنی بیوی سے کبھی بات نہیں کی. بتائیے سنت کا کتنا اتباع ہے. اس کو کہتا ہے اتباع سنت, کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کا خیال کیا ہے, ہم بھی اپنی بیوی کا خیال کریں. اور ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی یہ فرماتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی پوری زندگی میں مجھے کبھی کوئی چیز ڈانٹ کے طور پر کوئی بات نہیں کہی, اور کبھی انہوں نے پوری زندگی میں مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ہمارا یہ کام کر دو. بتائیے ڈاکٹر صاحب نے پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا یہ کام کر دو. میں اپنی سعادت سمجھ کر ڈاکٹر صاحب کے ہر کام کو وقت پر انجام دیتی تھی. جب ہمارا رویہ بیویوں کے ساتھ یہ ہوگا تو بیویوں کا رویہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اور بات بات پر ہم ڈانٹ ڈپٹ جھڑکنا یہ ساری چیزیں کریں گے تو بیوی بھی ہم سے تنگ آ جائے گی, اور بات بات پر وہ بھی ہم کو جھڑکنے لگے گی. یہ ہے معاشرتی سنتیں جس کو آج ہمارے معاشرے میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو بیوی ہمارے گھر میں آتی ہے اور بہو ہمارے گھر میں آتی ہے تو کیا بن کر آتی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ رفیق حیات. پوری زندگی کی ساتھی بن کر آتی ہے اور شوہر کے گھر میں. اور ساس اور خسر کے گھر میں بہو آتی ہے تو ان کے لڑکے کی رفیق حیات بن کر آتی ہے. بہو کون ہے؟ اپنے لڑکے کی رفیق حیات. بیوی کون ہے؟ اپنی رفیق حیات, زندگی کی ساتھی. اور ساتھیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ زور زبردستی کا ہوتا ہے. جو دوست ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اور ساتھی ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں برتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ زور زبردستی کا ہوتا ہے؟ نہیں. ایک ساتھی کو ایک دوست کو دوسرے دوست سے کام ہوتا ہے, بھئی ہمارا یہ کام ہے آپ کر دیں گے, اگر کر دے تو بہت اچھا. اس انداز سے آدمی اپنے ساتھی اور دوست سے بات کرتا ہے. ساتھی بھی خوش ہو کر ہاں ایک نہیں دو کام کریں گے آپ کے. آج ہمارے گھر میں بیوی آتی ہے تو پہلے دن سے ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میری خادمہ بن کر آ رہی ہے, اور ساس اور خسر کے ذہنوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پورے گھر کی خادمہ بن کر آئی ہے. ساس اور خسر بھی اس کے ساتھ خادمہ کا برتاؤ کریں اور شوہر بھی اس کے ساتھ خادمہ کا برتاؤ کرے تو کب تک وہ بہو اس گھر میں رہے گی؟ کبھی ہم نے اس کو اپنی زندگی کا ساتھی سمجھا؟ اپنے لڑکے کی زندگی کا ساتھی سمجھا؟ ارے یہ تو ہمارے لڑکے کی بہو بیوی بن کر آئی ہے, ہماری نوکرانی بن کر نہیں آئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہو جو ہے ساس خسر کی خدمت نہ کرے, ان کے کام انجام نہ دے. نہیں, اگر بہو ساس اور خسر کی خدمت کر رہی ہے اور ان کے کام انجام دے رہی ہے تو ساس اور خسر کو اس بہو کا احسان ماننا چاہیے کہ یہ اس پر لازم نہیں تھا اور پھر بھی اس کے باوجود ہم پر احسان کر رہی ہے. لہذا ہم بھی اس کے اس احسان کی قدر کریں اور ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. تو بتاؤ گھر میں کبھی جھگڑا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. ساس بہو کا, خسر اور بہو کا کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. کیوں؟ بہو جو بھی گھر میں خدمت انجام دیتی ہے
ساس اور خسر جو ہے اس کو بہو کی طرف سے احسان سمجھتے ہیں، اور ساس اور خسر اپنے لڑکے پر اور اپنی بہو پر خرچ کرتے ہیں تو بہو بھی سمجھے گی کہ یہ ساس اور خسر کا مجھ پر احسان ہو رہا، میرا خرچہ تو میرے شوہر کے ذمہ تھا لیکن میرے خسر جو ہے میرا بھی خرچہ برداشت کرتے ہیں اور میرے شوہر کا خرچہ بھی برداشت کرتے ہیں، میرا بھی خرچہ برداشت کرتے ہیں، اور میری ساس جو ہے وہ مجھے بھی کھانے پینے میں اپنے لڑکے کے برابر رکھتی ہے، ہر چیز میں اپنی لڑکیوں کے برابر رکھتی ہے، تو بہو سمجھے گی کہ میری ساس کی نظر میں ان کی ایک لڑکی ہوں۔ اور دیکھو بہوؤں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ صحیح ہے یا نہیں، اس کے لیے ایک پیمانہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو بہو سسرال میں جا کر یہ سمجھے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں، جو بہو سسرال میں جا کر یہ سمجھے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں، تو سمجھ لو کہ اس گھر میں اس بہو کے ساتھ رہن سہن اور برتاؤ اچھا ہو رہا۔ اور جو بہو سسرال میں جا کر یہ سمجھے کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں، میں تو جیل میں آ گئی ہوں، میں چاروں طرف سے جکڑ بندیوں میں آ گئی ہوں، تو سمجھ لو کہ اس گھر میں اس بہو کے ساتھ برتاؤ اور رہن سہن اچھا نہیں ہو رہا۔ اور بہو تو ہمارے سامنے کہے گی، ساس اور خسر کے سامنے یہی کہے گی کہ تمہارے گھر میں مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن دوسروں کے سامنے کیا کہتی ہے یہ سننا چاہیے۔ اپنے دل کی بات تو دوسروں کے سامنے وہ ظاہر کرے گی، ساس اور خسر کے سامنے تو ظاہر نہیں کرے گی، شوہر کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی، وہ تو دوسروں کے سامنے ظاہر کرے گی۔ دوسری طرف سے ہمارے پاس کیا باتیں پہنچ رہی ہے اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اگر اچھی باتیں پہنچ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہم کو ہماری بہو کے ساتھ اچھے برتاؤ کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر دوسری باتیں سامنے آ رہی ہے تو ہمیں اس بہو پر برسنا نہیں چاہیے، اس بہو پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری غیبتیں کرتی ہو، ہماری برائیاں بیان کرتی ہو، اڑوس پڑوس میں جا کر اور گاؤں میں ہمیں بدنام کر رہی ہو۔ برسنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دیکھو ہر گھر کا معاشرہ، ہر گھر کے معاشرے میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے، ہر گھر کے رہن سہن میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ بچی اپنے ماں باپ کے یہاں کیسے ناز نخروں میں پلی ہے، ماں کی شفقتوں کے سائے تلے اور باپ کی شفقتوں کے سائے تلے پلی ہے، اور اس نے 18-20 سال اس حال میں گزارے ہیں، اور پھر ایک دم سے نئے گھر میں آئی، ایک دم سے نئے گھر میں آئی تو نئے گھر میں ایک دم سے سیٹ نہیں ہو جائے گی۔ ان کے گھر میں کھانے پینے کا انداز الگ ہے، ہمارے یہاں الگ ہے، ان کے یہاں بول چال کا انداز الگ ہے، ہمارے یہاں الگ ہے، تو پہلے ہی دن سے وہ ہمارے گھر میں سیٹ نہیں ہو جائے گی۔ ہم یہ سوچیں کہ پہلے ہی دن سے ہمارے مزاج کے مطابق کیوں نہیں ہو گئی یہ بہو اور یہ بیوی، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے مزاج میں ڈلتے ڈلتے کچھ وقت لگے گا، اور اتنے وقت تک ہمیں اس کی ساری باتیں سہنی پڑیں گی، اور اس کے وہ شفقت اور محبت اور پیار دینا ہوگا جو اس کے ماں باپ کے گھر اس کو مل رہا تھا، تو یہ ہمارے مزاج میں ڈل جائے گا۔ اور پہلے ہی دن سے اس پر کڑی نظریں چاروں طرف سے شروع ہو گئی، ساس بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا کر رہی ہے، کیسے پکا رہی ہے، کیسے کپڑے دھو رہی ہے، اور اس کی نندیں بھی سارے سب اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی ہے۔